آغا جواد تبریزی خمینی صاحب کے استاد رہے ہیں. آپ سوچیں جن کے شاگرد خمینی صاحب جیسے بن سکتے. کہتے ہیں اگر عارف بننا چاہتے ہو تو صبح کی نماز ہماری نگاہوں کے سامنے پردے ہٹتے چلے جائیں. میں جس کو دیکھتا پتا چل جاتا کہ اس کے دل میں بات کیا ہے, اس کے دماغ میں بات کیا چل رہی ہے, وہ کس نیت سے آیا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. آغا جواد تبریزی خمینی صاحب کے استاد رہے ہیں. آپ سوچیں جن کے شاگرد خمینی صاحب جیسے بن سکتے ہوں. استاد کا مرتبہ کیا تھا؟ عالم ہی نہیں عارف بھی تھے. عالم ہونا اور بات ہے, عارف ہونا اور بات ہے. عارف وہ ہے جس کے نگاہوں کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں. جیسے آغا بہجت عارف تھے, لوگ استخارے کے لیے پہنچتے تھے, سرکار استخارہ دکھانا ہے, ابھی نیت بتایا نہیں ہے, استخارہ دیکھ کے بول دیتے تیری نیت یہ تھی, یہ کرے گا تو ایسے ہوگا, یہ کرے گا تو ایسے ہوگا. یہ عارف ہوا کرتے ہیں. تو آغا جواد تبریزی کے پاس وہ علوم تھے, وہ کرامتیں تھیں. اور آغا جواد تبریزی نے ایک عجب جملہ کہا ہے, آپ کے لیے تحفہ ہوگا. کہتے ہیں اگر عارف بننا چاہتے ہو تو صبح کی نماز اول وقت پڑھو, تعجب نہیں کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے پردے ہٹتے چلے جائیں گے. تو آغا جواد تبریزی اپنے استاد کے پاس گئے, کہنے لگے 4 سال سے مشقت کر رہا ہوں, کوئی مستحب مجھ سے چھوٹتا نہیں, حرام مجھ سے ہوتا نہیں, سنت مجھ سے چھوٹتا نہیں, واجب مجھ سے چھوٹتا نہیں. 4 سال ہو گئے پھر بھی پردے نہیں ہٹتے. ان کے استاد نے کہا تمہارے کوئی رشتہ دار تم سے ناراض ہیں؟ دیکھیے بہت بڑی چیز ہے, ہم پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی, لیکن اس کی اہمیت ہے. کہا کہ ہاں میں اپنے چچا سے بات نہیں کرتا. کہا کیوں بات نہیں کرتے چچا سے, وہ تو تمہارے بزرگ ہیں. کہ میرے ابا بات نہیں کرتے تھے. کہ ابا کا ان کا جھگڑا تھا, تمہارا تو جھگڑا نہیں تھا. تم عالم دین ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو اس میں. کہ جاؤ ان کو منا لو, تمہارے آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے. کہ میں کیسے مناؤں, 4 سال سے میں نے سلام تک نہیں کیا. کہ یہ تمہارا لک آؤٹ ہے, جیسے چاہو انہیں منا لینا. یہ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا, میرے چچا ابھی مسجد سے نکل رہے تھے, میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے, کیونکہ ہمت نہیں ہو سکی آگے بڑھ کے سلام کرے. سلام کریں گے تو اچھا آج سلام یاد آیا, 4 سال کے بعد ہم یاد آئے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کہ آگے بڑھ کے جوتے سیدھے کر دیے. چچا نے جوتے پہن لیے, تعجب سے دیکھا, چلے گئے. دوسرے دن پھر جوتے سیدھے کیے, چھوٹی سی خدمت دیکھیے. تیسرے دن پھر جوتے سیدھے کیے. چوتھے دن چچا نے گلے لگا لیا. کیا کر رہا ہے بیٹا تو؟ کہ مجھے معاف کر دو, میں نے 4 سال سے آپ کو سلام نہیں کیا تھا. کہ بیٹا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا, ایک احسان کر دے گا. کہ کیا؟ تیرا باپ میرا بڑا بھائی ہے, مجھے جانے حیا آتی ہے, مجھے لے جانا, ان سے مجھے معافی دلوا دینا. یہ کہتے میں لے کے گیا, والد سے ان کی ملاقات کرا دی, تصفیہ ہو گیا. دوسرے دن سے میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے چلے گئے. میں جس کو دیکھتا پتا چل جاتا کہ اس کے دل میں بات کیا ہے, اس کے دماغ میں بات کیا چل رہی ہے, وہ کس نیت سے آیا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. تو سوچے غلامان اہل بیت کا یہ درجہ ہو تو جن کے غلام ہیں آقاؤں کا درجہ کیا ہوگا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.